جنرل مشرف نے سر جھکا کر وعدہ کیا، جو بغیر کوئی جنگ لڑے فیلڈ مارشل بننے کے متمنی تھے۔ جنرل باجوہ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے پورے پلان پر عمل پیرا تھے، اور آج والے کے بھی فیصلے ہی تاریخ میں اس کا مقام متعین کریں گے۔ وہ لاکھ مختلف سے ہی، وہ ڈسپلن کا 100% پابند سے ہی، اس کی دیانت مستند سے ہی، وہ مارشاء اللہ کا مخالف سے ہی، وہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کا متمنی سے ہی، لیکن وہ مختلف ہے باعث سہیل وڑائچ۔ اس کے سب ملنے والے کہتے ہیں کہ وہ ماضی کے سب لوگوں سے مختلف ہے۔ اخبار نویسوں کی اس تک براہ راست رسائی نہیں ہے، بالواسطہ طور پر اس کے ملنے والوں کے تاثرات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ابھی تک اسے براہ راست ملنے اور سننے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر صحافیانہ تجسس مجبور کرتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، اس بات کی کھوج لگائیں کہ اس کے خیالات کیا ہیں، وہ کیسا پاکستان چاہتا ہے۔ جنرل باجوہ سے تو شروع میں 2-3 ملاقاتوں کا موقع مل گیا تھا، چنانچہ میں نے باجوہ ڈاکٹرائن کے عنوان سے مضمون لکھ دیا تھا، جس پر مجھے بعد میں بلاول بھٹو نے بتایا کہ وہ یہ مضمون پڑھ کر جنرل باجوہ کے عزائم جان گئے تھے، اور 2018 کے انتخابی مہم اسی مضمون کو سامنے رکھ کر چلاتے رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے شائع ہونے کے اگلے روز تو اس وقت کی مقتدرہ بڑی خوش ہوئی، لیکن 2-3 روز بعد ایسی ناراض ہوئی کہ جنرل باجوہ کے باقی 5.5 سال ان سے ایک بھی ملاقات ممکن نہ ہو سکی۔ ایک انتہائی اہم ذریعے نے جنرل مشرف اور اس کا تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن جنرل مشرف کو فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا، وہ انتہائی مشکور و ممنون تھے، اور بار بار وزیر اعظم سے پوچھتے تھے کہ مجھے کوئی حکم دے۔ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپوزیشن سے نہ ملیں، کیونکہ جب فوجی سربراہ اپوزیشن سے ملتا ہے تو حکومت غیر مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جنرل مشرف نے سر جھکا کر وعدہ کیا کہ وہ اپوزیشن سے بالکل نہیں ملیں گے، مگر ایک ہی ماہ بعد خبر ملی کہ وہ پہلے حامد ناصر چٹھا سے ملے، اور پھر انہوں نے خفیہ طور پر سیاسی اپوزیشن سے ملنا شروع کر دیا۔ اسی ذریعے نے بتایا کہ یہ اس لیے مختلف ہے کہ جب صدر علوی اس کی تقرری کے لیے عمران خان کے پاس لاہور آئے تو صدر علوی نے اسے فون کیا اور اطلاع دی کہ عمران خان نے آپ کی تقرری پر اتفاق کیا ہے، پھر اسے مبارکباد دی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ لیں، عمران خان سے بات کر لیں۔ اس نے فوراً کہا کہ آپ تو صدر پاکستان ہیں، آپ سے بات ہو سکتی ہے، میں کسی سیاستدان سے بات نہیں کروں گا، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس ذریعے نے بتایا کہ اس مثال سے دونوں جرنیلوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم ذریعے نے بتایا کہ وہ ذاتی تشہیر سے گریزاں ہیں، کوئی اپنے ساتھ اس کی تصویر لگا دے تو اسے برا لگتا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی فری ہینڈ نہیں دیا، بلکہ انہیں بھی کہتا ہے کہ کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ اسے اپنے پرانے اور ذاتی دوستوں کی محفل پسند ہے، مشورے بھی انہی سے کرتا ہے۔ اہم ذریعے نے جنرل راحیل شریف اور اس کا تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنرل راحیل شریف کو جنرل باجوہ درشنی جنرل کہتے تھے، جبکہ اس اہم ذریعے نے انہیں بھولے بادشاہ قرار دیا، جو بغیر کوئی جنگ لڑے فیلڈ مارشل بننے کے متمنی تھے۔ اس درشنی جنرل نے ایک بار ترنگ میں آ کر مارشل لا نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا، 111 بریگیڈ کو مارچنگ آرڈر بھی دے دیے۔ ابھی تک 3 مختلف ذرائع اس آج تک خفیہ رہنے والی خبر کی تصدیق کر چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی 3 حاضر سروس میجر جنرلز بھولے بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے منت سماجت اور دلائل سے قائل کر کے اٹھے اور کہا کہ آپ یہ آرڈر واپس لیں، جس پر انہوں نے یہ حکم واپس لے لیا۔ مجھے اس میجر جنرل سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے اور ان 3 میجر جنرلوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل راحیل شریف کو مارشل لا لگانے سے روکا تھا۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ دوسری طرف آج والے کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ اب بحران کا اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ یا تو PCO لگا دیا جائے یا پھر مارشل لا نافذ کیا جائے، مگر اس نے ہر بار کہا ہے دس از ناٹ این آپشن، یعنی یہ آپشن تو ہے ہی نہیں۔ اس کے ملاقاتی بتاتے ہیں کہ آج والا ڈوجی نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، جبکہ جنرل باجوہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ ایک ذریعے نے مجھے بتایا تھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جنرل باجوہ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے پورے پلان پر عمل پیرا تھے، اور دوسری طرف الیکشن سے چند دن پہلے شہباز شریف سے ان کی ممکنہ کابینہ کے ناموں پر بحث کر رہے تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ڈار صاحب کو کابینہ میں شامل کریں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ جنرل باجوہ کے ارادے اور تھے اور وہ کہہ کچھ اور رہے تھے۔ سیاسی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے تھے، بھلی بھلی ملاقات ہوتی تھی، میٹھی میٹھی باتیں ہوتی تھی، اور وہ سیاستدان دوسرے دن گھر پہنچتا تھا تو گرفتار ہو جاتا تھا۔ اسحاق ڈار نے مجھے لندن میں بتایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت رخصت کرنے کے بعد بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تا دیر ان سے رابطے میں رہے
اور وعدے کرتے رہے کہ ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے، لیکن اندر ہی اندر وہ ہر وقت ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ صاف، شفاف اور دیانتدار ہیں، اور جنرل کیانی کی طرح نہیں جن کے بھائیوں پر دولت سمیٹنے کے الزامات لگتے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا فوکس معیشت کو راہ پر لانا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کی غلطی سے ہی معیشت کا زوال شروع ہوا۔ آخر میں ماضی کے تجربوں کی روشنی میں ناقدانہ تبصرہ بھی ضروری ہے۔ دیانتداری کے حوالے سے جنرل یحییٰ خان کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ ان کے پاس نئی گاڑی خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے، انہوں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، لیکن انہوں نے حرص اقتدار میں ملک کو دو لخت ہونے دیا۔ ہم ان کی ایمانداری کو دیکھیں یا ان کے ناقص فیصلوں کو؟ میرا خیال ہے ہمیں اس وقت بھی فیصلے دیکھنے چاہیے تھے، اور آج والے کے بھی فیصلے ہی تاریخ میں اس کا مقام متعین کریں گے۔ ذاتی طور پر میری شروع سے رائے ہے کہ جمہوری اور آئینی اعتبار سے فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر جنرل کیانی ہوں یا جنرل باجوہ یا پھر جنرل راحیل شریف، سارے ہی پس پردہ سازشوں میں ملوث رہے۔ حمید گلوں، پاشوں اور ظہیر الاسلاموں سے سب کچھ کون کرواتا رہا؟ فیض حمید کا نشانہ کون کون بنا؟ آج پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ عطاب کا شکار ہیں۔ تاریخ عمران خان سے تو ان کی غلطیوں کا حساب لے رہی ہے اور لیتی رہے گی، لیکن یاد رکھیں کہ اسے بھی تاریخ میں اپنی غلطیوں پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ لاکھ مختلف سے ہی، وہ ڈسپلن کا 100% پابند سے ہی، اس کی دیانت مستند سے ہی، وہ مارشل لا کا مخالف سے ہی، وہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کا متمنی سے ہی، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ جب وہ جائے گا تو پاکستان کل سے زیادہ مستحکم ہوگا یا تقسیم شدہ؟ کیا جب وہ رخصت ہوگا تو پاکستانی معیشت مضبوط ہوگی یا پہلے سے خراب؟ اور سب سے آخری بات یہ کہ کیا اس کے مخالف بھی اس کی خدمت کا اعتراف کریں گے یا نہیں؟